बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला। हम बात कर रहे थे हलाल हराम की इंसानी सेहत के हवाले से। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने फरमाया सूअर का गोश्त, लहमल खंजीर। अल्लाह ने सूअर का गोश्त इंसानों के लिए हराम करार दे दिया। कुरान कहता है ये निजस है, यानी सूअर या खंजीर ज़्यादातर गंदी खुराक खाता है। मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि सूअर को वो बीमारियां होती हैं जो इंसानों को भी हो सकती हैं, मसलन एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की नालियों में चर्बी का जम जाना। नंबर 2 ब्लड प्रेशर। नंबर 3 हार्ट डिजीज। नंबर 4 हैज़ा, जिसको हम कॉलरा कहते हैं मेडिकली। नंबर 5 स्मॉल पॉक्स। नंबर 6 स्किन डिजीज। नंबर 7 इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेस्टेशन, यानी आंतड़ों में कीड़े। नंबर 8 रेबीज। जानवरों की अमूमन दो किस्में हैं, एक वो जो घास फूस खाते हैं जिनको अल्लाह ने मवैशी या इनाम सूरत, उसके ऊपर सूरत भी इनाम का है, यानी हर्बीवोरस। इनके मुंह में दांत घास वगैरह खाने के लिए होते हैं। नंबर 2 वो जानवर जो गोश्त खाते हैं, जैसे बीस्ट, कुत्ता, शेर, चीता वगैरह। इनके दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, उनको कार्निवोरस दांतों को कहते हैं, जो फाड़ खाते हैं गोश्त को। इनके मुंह में कार्निवोरस टीथ होते हैं। सूअर वह जानवर है जो सब्जी भी खाता है और गोश्त भी खाता है, उसके मुंह में दोनों तरह के दांत होते हैं। ये नॉर्मली इंसान के मुंह में दोनों तरह के दांत होते हैं, क्योंकि हम सब्जियां भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। तो कार्निवोरस भी हैं, हम हर्बीवोरस हैं। हमें मेडिकली में कहते हैं हम ओमनीवोरस हैं। इस तरह सूअर भी ओमनीवोरस है। सूअर अपने बच्चे भी खा जाता है और अपना पखाना भी खाता है। सूअर में एक कीड़ा होता है जिसको टीनिया सोलियम कहते हैं। ये इसके जिस्म में दाखिल होकर आंतों, गोश्त और जोड़ों की तकलीफ का बायस बनता है। एक और कीड़ा टीनिया सेजिनेटा है। ये सूअर के अलावा गाय में भी पाया जाता है, लेकिन गाय का गोश्त खाने से ये इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता, जबकि सूअर का गोश्त खाने से इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। अगर सूअर को घर पर पाला जाए, ब्रीड किया जाए, तो उसके घूमने फिरने से घर वालों को भी मुतअद्दी बीमारियां लग सकती हैं। एक और ख़तरनाक कीड़ा फैसिक्लोपोसिस बुशी इसके जिस्म में पाया जाता है, जिससे डायरिया, पेट दर्द और मौत वाक़या हो सकती है। सूअर का गोश्त खाने से 544 कैलोरीज मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। बकरे का गोश्त खाने से सिर्फ 245 कैलोरी मिलती हैं और मुर्गी का गोश्त खाने से इससे भी कम कैलोरीज जिस्म में जाती हैं। अगला, इसका गोश्त खाना से जिस्म में इश्तियाल पैदा होता है, रिएक्शन पैदा होता है, और इंसान का दर्जा हरारत और कैफियत इसको बेशर्मी की तरफ माइल करता है। यूरोप और अमेरिका में सूअर का गोश्त काबिल खुराक बनाने से पहले कोशिश की जाती है कि उसको हाइजीनिक तरीके से परवरिश की जाए और उसके अंदर तफैली कीड़े भी पैदा ना हों, जिनका मैंने जिक्र किया, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा वगैरह। लेकिन तमाम तर प्रिकॉशंस, एहतियातों के बावजूद इसके गोश्त का मुज़रपन कायम रहता है और इंसानी सेहत के लिए प्रॉब्लम करता है। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार मिथ है कि जी ये अमेरिका में, मैं 2 मिसालों से बताता हूँ। बहुत 94 की बात है, मैं और मेरे बड़े भाई जो कि नॉर्मली इस्लाम के ऊपर इतना नहीं चलते थे, मैं और वो कैलिफोर्निया गए। हमारे कज़न हैं उनके पास, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, भाई साहब से साइकियाट्रिस्ट हैं। तो वहाँ गए तो जिस तरह मेरी आदत है, मैंने उसको कहा भाई को कि भाई ये, वो कहते हैं जी ये फ़लानी एक रेस्टोरेंट है बड़ा मशहूर सेंट होजे में, काबल रेस्टोरेंट शायद उसका नाम था, तो उसमें चलते हैं। मैंने कहा वहाँ हलाल मिलता है सारा? वो कहते हैं हाँ हलाल मिलता है। तो खैर जब डिशें खा ली हमने, तो मुझे बताया गया कि हलाल चिकन उनका मतलब था कि हलाल है और सूअर हराम है। अच्छा, अब चिकन ज़बीहा भी है, गैर ज़बीहा भी है। अल्लाह के नाम के ऊपर भी उसको ज़िबा किया जाता है और गैर के नाम झटका किया जाता है। अब चिकन है तो तैयब, पाक,
لیکن اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے ذبیحہ. تو میں نے بہت برا بلا ان کو کہا کہ آپ نے مجھے کیوں یہ کھلایا. اگلی بار اسکول کے بچوں کو امریکہ میں ان کی مائیں یہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ کیفیٹیریا ہوتا ہے جہاں سے بچے فوڈ لے کے کھا سکتے ہیں بریک میں. اب وہاں پہ مسلمان بچوں کو بتایا گیا ہے کہ جو چکن کا سینڈوچ ہے، یہ چکن کی جو چیز ہے وہ کھا لو کیونکہ وہ حلال ہے. جو ذبیحہ ہی نہیں ہے اسلامک، وہ کیسے حلال ہو گیا؟ یعنی ایک شرط یہ ہے کہ جانور طیب ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو ذبح حلال طریقے سے کیا گیا اللہ کا نام لے کر. یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے ان ملکوں میں. مائیں کہتی ہیں جی کوئی، اب وہ خود بنا کے کیوں نہیں دیتی مائیں بچے کو جس طرح پاکستان میں بنا کے دیتی ہیں. خیر، چوتھی اس لسٹ میں ہے غیر ذبیحہ، جس کی میں بات کر رہا تھا. کسی پاک جانور کا گوشت کھانے سے پہلے اس کو ہلاک کیا جاتا ہے، جسے ذبیحہ کہتے ہیں. یہ عربی کی ٹرم ہے. کسی زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا حرام ہے، یعنی زندہ بکری ہے یا مطلب، اور آپ اس کا ایک گوشت کا زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے تو اس کو پکا لیں، بہت بری بات ہے. جانور کو آپ دو طریقوں سے ہلاک کر سکتے ہیں. نمبر 1 ذبیحہ، جو کہ اللہ نے الہامی کتابوں میں حکم دیا ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اور جانور کی گردن اس طرح کاٹی جائے کہ تمام خون بہہ جائے، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے بنائے جائیں. یعنی دو چیزیں ہیں، دو شرطیں بتا دیتا ہوں. عید قربان پہ بھی ہم کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری پکڑنے سے بھی پہلے اللہ کا نام لیں اور پھر چھری چلائیں. اب دوسرا پارٹ اس کا کیا ہے کہ چھری اس طرح چلانی ہے، حلال اس کو اس طرح کرنا ہے کہ اس کا سارا خون بہہ جائے. جب اس کا اچھی طرح خون بہہ جائے تو پھر آپ اس کو مطلب نا اس کا گوشت بنائیں. اچھا، اس میں سگنیفیکینس، اس کی حکمت کیا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. جو اس کے علاوہ دوسرے طریقے ہیں وہ کیا ہیں جو لوگ کرتے ہیں؟ جھٹکا کریں، پتھر مار کر کچل دینا، یا لاٹھی سے مار دینا، یا پوری طرح سے ہلاک نہ کرنا، جانور کو تڑپنے دینا، ایک ہی جھٹکے میں جانور کی گردن کاٹ دینا جس طرح ہندو کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ بتوں کا اور کسی اور چیز کا نام لینا. تو اب ہم یہ جو اسلامک سلاٹرنگ میں نے بات کی ہے ذبیحہ، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، سائنسی تشریح اس کی کیا ہے میڈیکلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھری خوب تیز کرو، اور دوسرا کہا کہ جانور سے چھپا کر چھری رکھو، تیسرا کہا جلدی سے ذبح کرو. اس سارے عمل سے جانور کو کم تکلیف ہوتی ہے. اچھا، یہ جب اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے شہرک کو کاٹتے ہیں، اس کے ساتھ دوسری خون کی بڑی نالیاں، یعنی دو چیزیں ہم نے کاٹنی ہیں. میڈیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کروٹڈ آرٹری یا کروٹڈ ایورٹا، اور دوسرا جگولر وین. ایک آرٹری کاٹنی ہے، ایک وین کٹے گی، اور تیسری واگس نرو، ایک نرو کاٹنی ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. کروٹڈ آرٹری ہے، جگولر وین ہے، اور ایک واگس نرو رگ ہے. اچھا، بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا جائے، پھر واگس نرو کاٹی جائے. اس عمل سے جانور کیا کرتا ہے؟ جب یہ چیزیں تینوں کرتے ہیں تو وہ جانور کی ٹویچنگ جسم میں ہوتی ہے، جسم کو سکیڑتا اور پھیلاتا ہے، اس سے اس کا سارا جسم سے خون نکل جاتا ہے. جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتار کر گوشت بنا لیں. اگر خون جسم میں رہ جائے تو اس سے بے تحاشا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. المائدہ کی 3 آیت میں فرمایا، اب یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں اللہ نے فرمایا ہے، حرام کر دیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر ذبیحہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا. اب یہ لسٹ تھوڑی سی اور آگے ایڈیشن کی ہے اللہ نے. اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، اور وہ جانور جو چوٹ کھا کر مرا ہو، یعنی گلا گھونٹنے سے مطلب ہے اسٹرینگولیشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں میڈیکلی، اور چوٹ کھا کر ٹراما، اور وہ جانور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، اور وہ جانور جو بلندی سے گرا ہو،
اور وہ جانور جو سینگ مارنے سے مرا ہو. یہ لسٹ ہے المائدہ کی 3 آیت میں. مگر جو تم نے ذبح کیا اور تھانوں جس کو بت پرستی کی جگہ کہتے ہیں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تیروں سے تقسیم کرو 5 سے پلٹ کر، یہ سب گناہ ہیں. اچھا، یہ لسٹ میں لفظ آیا 5 سے پلٹنا، یہ عرب میں ایک رواج تھا، جوا ٹائپ تھا، اور وہ تیروں سے کچھ کرتے تھے. آج کل یہ بالکل نہیں ہوتا، نہ عرب میں ہوتا. عرب میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا. اب اس میں ایڈیشن کیا ہوئی کہ ایک جانور اس کو گلا گھونٹ دیا گیا، اس کو بھی نہیں ذبح کرنا. پھر اوپر اور چوٹ کھا کر مرا، کوئی ایسا ہٹ ہوا گاڑی سے یا کسی طرح سٹننگ ہوئی، مر گیا. پھر بلندی سے کوئی پہاڑ سے گر گیا، یا سینگ مارنے سے مر گیا، یا جس کو کسی 20 درندے نے، شیر چیتے نے پھاڑ کے جس کو کھایا. اور وہ جس کو تم نے بت پرستی کی جگہ پہ ذبح کیا ہو، تھانہ جس کو کہتے ہیں، تھانے کی جگہ پر، یا تم تیروں سے تقسیم کرو جوا، یہ سب گناہ ہیں. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، سو تم ان سے ڈرو، تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. پھر جو بھوک سے مضطرب ہو جائے لیکن گناہ کا ارادہ نہ ہو تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے. یہ اسراری کیفیت ہر چیز میں ہے کہ اگر آپ کے پاس بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں پڑی ہیں تو آپ جان بچانے کے لیے کھا لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. اس آیات میں سورہ بقرہ میں کہی گئی 6 چیزوں کا ذکر دوبارہ ہوا ہے. نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونا. اب اس میں باقی چیزوں کی جو لسٹ ہے جو حرام ہے، اس میں ہے گلا گھونٹ کر مر جانے والا جس کو سٹرینگولیشن کہتے ہیں، چوٹ سے مر جانے والا جس کو سٹننگ کہتے ہیں، اونچی جگہ سے گر کر مر جانے والا جانور جس کو وہ ہائی فالس ہے، اور جب کسی جانور کے سینگ سے ٹکرا کر مر جائے ود ہٹ آف ادر اینیمل ہارن، اور وہ جانور جو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلا گھونٹ کر مر جانے والے جانور کے بارے میں اللہ نے کیا کہا. سب سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا اثر جو جانور پر پڑے گا وہ اس کے پھیپھڑوں پر پڑے گا، کیونکہ اس کی آکسیجن بند ہو گئی، جس سے کیمیائی تبدیلیاں اس جانور میں واقع ہو جاتی ہیں، اس جانور کا گوشت مضر صحت ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جانور کا خون بھی اندر ہی رہ گیا جس سے گوشت جلدی خراب ہوگا. آکسیجن بند ہونے سے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے، اور اس گندے خون یعنی وینس بلڈ کی وجہ سے جسم کے دوسرے حصے اور گوشت اعضاء پر بھی پڑتے ہیں. چوٹ سے مر جانے والے جانور میں کیا ہوتا ہے، اس قسم کے جانور کے جسم میں ایک ہارمون خارج ہوتا ہے جو ایک غدود سے نکلتا ہے. اس کی زیادتی کی وجہ سے جسم انسان اور جانور کے جسم پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں. نمبر 1 خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں. نمبر 2 جسم پر سوزش اور سرخی آ جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے. نمبر 3 اس کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے. نمبر 4 جسم پر نیل پڑ جاتے ہیں ایکیموسس. نمبر 5 گوشت کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے. نمبر خون جلدی جم جاتا ہے، اور پھر اس میں سے بدبو آتی ہے، اور گوشت بدمزہ، غیر صحت مند، مضر صحت ہو جاتا ہے اور بد ذائقہ بھی. اس لیے اللہ نے اس قسم کے جانور کو حرام قرار دیا. اونچی جگہ سے گر کر ہلاک ہونے والا جانور، اس کی کیفیت بھی چوٹ کھائے ہوئے جانور کی طرح ہوتی ہے. جو وہ جانور جو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، اس میں حکمت یہ ہے کہ درندے کے ناخن اور دانتوں سے پھاڑ کھانے والے جانور کا گوشت بھی مضر صحت ہوتا ہے. اس میں ہسٹامین خارج ہوتی ہے، یہ بھی ایک ہارمون سمجھ لیں یا انزائم سمجھ لیں. اس کے اثرات جانور پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ درندوں کے دانتوں اور منہ میں باولا پن یعنی ریبیز کے بھی جراثیم ہوتی ہیں، جو شکار کرتے وقت ان کے جسم میں داخل کر دیتا ہے جانور، اور ان کے شکار کیے جانور میں باولا پن بھی آ جاتا ہے. تو اس جانور کا گوشت کھانے سے انسان فوراً مر سکتا. تو یہ تھے وہ طبی نقصانات ان کے جانوروں کے گوشت میں کھانے سے، جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے 1500 سال پہلے انسانوں اور مومنوں کو بتا کر ان پر اذعان عظیم کر دیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ طبی نقطہ نظر کے علاوہ بھی ایسے
जानवरों का गोश्त इंसानी जिस्म पर कोई अखलाकी या नफ्सियाती असर डालता है या नहीं। जैसे सूअर का गोश्त खाने से इंसानी जिस्म पर अखलाकी असरात भी मरतब होते हैं। आखिर में इंसान को इज़्तिरारी कैफियत में हराम खाने की इजाज़त इस हद तक दी गई जिससे वो बच सके, ज़िंदा रह सके। सूरह नहल 16वीं सूरत 115 से 16 आयत। फिर लिस्ट बताई है, हराम किया गया तुम पर मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और गैर अल्लाह के नाम पर ज़बी करने वाला। पस जो लाचार हो, ना सरकशी करने वाला हो, ना हाथ से बढ़ने वाला हो, तो बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। और ना तुम कहो वो तुम्हारी ज़बानें झूठ बयान करती हैं कि ये हलाल है और ये हराम। क्या तुम अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हो? बेशक जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे वो फलाह नहीं पाएंगे। अल-हज 22वीं सूरत में 33 नंबर आयत में फरमाया, तुम्हारे लिए इन जानवरों में फ़ायदे हैं एक मुकर्रर वक़्त तक, फिर उनके हलाल होने की जगह है उसके दीन घर के पास, और हदायत और हर उम्मत के लिए मुकर्रर की है हमने कुर्बानी, ताकि लें वो नाम अल्लाह का इन जानवरों पर जो दिए गए हैं उनको मवेशी, इसलिए कि तुम्हारा मबूद अल्लाह वाहद है, सो उसी के फर्मा बरदान बनो। तो दोस्तों, ये थी वो लिस्ट हराम की जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान की। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।